یہ دنیاوی دریے نہیں ہیں، دنیاوی ندیاں نہیں ہیں، بلکہ دو دریوں سے مراد جو آپس میں مل کے بہتے ہیں وہ علی اور فاطمہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ علی اور فاطمہ۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، وہ جو دو دریے آپس میں مل کر کے بہتے ہیں ان سے کیا نکالا؟ لولو و مرجان۔ لولو و مرجان۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ لولو سے مراد یہ دنیاوی پتھر نہیں، یہ دنیاوی پتھر نہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں پتھر یہ لولو و مرجان۔ یہاں لولو سے مراد امام حسن ہے اور مرجان سے مراد امام حسین ہے۔ کون ہے؟ امام حسین۔ سنو، جس طرح سے لولو و مرجان اس دنیا میں دو قیمتی پتھر ہیں، ہر انسان خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر انسان خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہی خرید پاتا ہے جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس دولت ہو، سرمایہ ہو، وہی خریدتا ہے، ہر انسان خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایسے ہی سنو، حسنین کریمین کو ہر ایک اپنے دل میں نہیں بسا پاتا، وہی بسا پاتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن رہتی ہے۔ اللہم صلی علی تکبیر، محمد نعرہ رسالت، حضور اشرف العلماء، عظمت اہل بیت کانفرنس، مشائخ نظام، علماء اہل سنت۔ دوستو، مجھ سے پہلے کے خطاب میں آپ نے سنا بڑا نصیحت آموز خطاب ہوا حضرت استاذ العلماء سید ضیاء الدین صاحب نقشبندی صاحب کا، بڑا ہی معیاری، بڑا ہی علمی خطاب۔ ایک بات بڑی لطیف و کہہ کر کے گزر گئے کہ علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ فرمایا کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو محبوب خدا کی محبوبہ ہے، انہوں نے پوچھا کس سے؟ امیر المومنین سے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے والد بزرگوار سے پوچھا کہ میں برابر آپ کو دیکھتی ہوں، واچ کرتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں کہ آپ جب محفل میں بیٹھتے ہیں اور اس محفل میں علی بیٹھتے ہیں تو آپ لوگوں پر اتنی نگاہ نہیں ڈالتے جتنی علی پہ ڈالتے ہیں، جتنا آپ علی کو دیکھتے ہیں۔ جب دیکھو نگاہ اٹھا کے آپ علی کو دیکھتے رہتے، جب دیکھو علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اپنا علی کو دیکھتے ہیں؟ فرمایا کیا انہوں نے؟ اے بیٹی عائشہ، تو نے بڑا پیارا سوال کیا ہے۔ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ پورا واقعہ بیان کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ بیان کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ کا پوچھنا، توجہ چاہتا ہوں، بالکل دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے سماعت فرمائے۔ اے والد بزرگ ہوا، آپ کی محفل میں عمر بھی ہے، عثمان غنی بھی ہیں، دیگر اصحاب بھی ہیں، وہاں علی بھی ہے، لیکن آپ کی توجہ کا مرکز علی کیوں؟ آپ کی توجہ کا مرکز علی کیوں؟ عزیزوں، عاشقوں، ابو بکر کی محبت کا مرکز، ان کی عبادت کا مرکز علی کیوں نہ بنے؟ علی کو وہ بار بار کیوں نہ دیکھے؟ یقیناً حضرت صدیق اکبر کو معلوم تھا، اے لوگوں، اے ابو بکر، آپ کی عظمتوں کو سلام، اے فاروق اعظم، آپ کی عظمتوں کو سلام، اے عثمان غنی، آپ کی عظمتوں کو سلام، صاحب رومی،
آپ کی عظمتوں کو سلام. سلمان فارسی آپ کی عظمتوں کو سلام. عامر ابن فہیرہ آپ کی عظمتوں کا سلام. بلال حبشی آپ کی عظمتوں کو سلام. اے میرے نبی کے صحابہ آپ سبوں کی عظمتوں کو سلام. لیکن جو علی ہے تو علی 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 کی بات ہی الگ, علی کی شان ہی الگ. ابو بکر علی کی طرف بارہا کیوں نہ دیکھے؟ وہ جان رہے ہیں, وہ جان رہے ہیں, وہ جان رہے ہیں کہ ایک وقت مدینے میں ایسا آیا, محبوب خدا نے مولا علی کو کسی ضروری کام سے بھیج دیا. سرکار کا آخری وقت ہے, بظاہر دنیا سے جانے کا آخری ٹائم چل رہا ہے. صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں, دن بدن میرے آقا کمزوری آ رہی ہے. ایک ایک کر کے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, سرکار کی زیارت کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. حضرت صدیق ایک بار آئے چلے گئے دیکھ کے, فاروق اعظم آئے دیکھ کے چلے گئے, عثمان غنی آئے دیکھ کے چلے گئے, بلال حبشی آئے دیکھ کے چلے گئے. صحابہ کی جماعت آ رہی ہے, سرکار کی زیارت کر رہی ہے, جا رہی ہے. سرکار انہیں دیکھ رہے ہیں, وہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں دوستو, یہ زیارت کا سلسلہ چلتا ہی رہا, مسلسل چلتا ہی رہا. محبوب خدا دیکھتے ہی رہے. حضرت ام عطیہ فرماتی ہے یہ زیارت کا سلسلہ چل ہی رہا تھا. اسی درمیان میں نے دیکھا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو رافع یدیہ یقول اللہم لا تمتنی حتی ترنی علیاً. آقا فرما رہے ہیں اپنے دونوں ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھاتے ہوئے کہ اے اللہ محمد عربی کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے علی کو نہ دیکھ لوں. اللہم نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت کانفرنس, فیضان اہل بیت, سادات کرام, حضور اشرف العلماء. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اے مولا اس وقت تک مجھے موت نہ ہے جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے علی کو نہ دیکھ لوں, علی کو نہ دیکھ لوں, علی کو نہ دیکھ لوں. دوستو جس علی کو دیکھنے کی حسرت مصطفیٰ کے دل میں ہے, مصطفیٰ کے دل میں دعا کر رہے مولا علی. دوستو ابو بکر صحابی کس کے تھے, فاروق اعظم کس کے صحابی تھے, عثمان غنی کس کے غلام تھے؟ اسی محمد عربی کے تو تھے جس نے کہا اللہ اس وقت تک موت نہ ہے جب تک کہ میں علی کو دیکھ نہ لوں, جب تک کہ میں علی کو دیکھ نہ لوں. دوستو یہی سے تھوڑا سا آپ کے ذہن کو آگے بڑھاؤں. 12 علماء مشائخین کی زمانی سنا ہوگا حضرت علی پیدا کہاں ہوئے تھے؟ کعبۃ اللہ میں نا, کعبے میں پیدا ہوئے. روایات مختلف ہے, ایک روایت کے حساب سے آپ کو لے کے چلتا ہوں. علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے, آقا تشریف لے گئے. آپ کی چچی نے کیا کیا؟ دیا. کس کو دیا؟ محبوب خدا کو ہاتھ میں دیا. کہا اے محمد عربی علی پیدا ہوئے ضرور ہیں کعبے میں, ابھی تک آنکھیں نہیں کھولا. آقا مسکرایا, اطمینان رکھو. علی کو ہاتھ میں لیا. روایت مختلف روایت کے حساب سے لے چلو. علی کو ہاتھ میں لیا. علی کی پیدائش کے بعد پہلا غسل محبوب خدا نے علی کو دیا. علی کو دیا. علی ابھی بھی آنکھ بند کیے ہوئے, سرکار کی آگوش میں آنکھ بند ہے. غسل دیا, سرکار کو جو پہنانا تھا پہنایا. پہنانے کے بعد جیسے ہی اپنے نور نظر کو, اپنے مقدس بھائی کو اپنی آغوش میں لے کے اپنے قریب لے گئے اور زبان کو منہ میں ڈالا. ادھر ڈالا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا. علی نے دیکھا, اپنی آنکھوں کو کھول دیا.
کھول دیا. جب یہی مولا علی تھوڑا بڑے ہوئے سرکار نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا اے علی جب تم کعبے میں پیدا ہوئے میں اپنی آغوش میں تم کو لیا تو ماں نے کہا آنکھ نہیں کھولا, پھر تمہیں نہلایا میں نے آنکھ نہیں کھولا, پھر ہاتھ میں لے کے جیسے ہی میں نے زبان کو تمہارے منہ میں ڈالا تم نے فوری آنکھ کو کھول دیا. کہا ہاں یا رسول اللہ اے میرے آقا آپ صحیح فرما رہے. میں بھی اس بات پر بضد تھا کہ جب تک میرا اصل مقصد پورا نہ ہوگا آنکھ کھولوں گا نہیں, آنکھ کھولوں گا نہیں. ضرور مجھے فاطمہ بنت اسد نے پیدا کیا ہے لیکن میرے پیٹ میں جائے گا تلوار مصطفیٰ ہی. تکبیر, عظمت اہل بیت کانفرنس, عرس بادشاہ پیرا, سادات کرام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان. دونوں باتوں کو سامنے رکھو. علی اس وقت تک آنکھ نہ کھولے جب تک کہ انہیں مکمل علم نہ ہو گیا کہ میں آقا کی گود میں ہوں. اور محبوب خدا اس دنیا سے بظاہر اس وقت تک نہیں جا رہے ہیں. مولا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے علی کو نہ دیکھ لوں, علی کو نہ دیکھ لوں. دونوں بدین بارگاہوں سے, امام الانبیاء کی بارگاہ سے, امام الاولیاء کی بارگاہ سے پوری امت کو, سارے غلاموں کو درس کر رہا ہے. علی فرما رہے ہیں, اپنے عمل کے ذریعے بتا رہے ہیں اے لوگوں جب سو آنکھیں بند کرو کھولو تو محمد عربی کے دیدار میں, ان کی محبت میں, اور محمد رسول اللہ دے رہے ہیں اشارہ, دے رہے ہیں درس, دے رہے ہیں سبق. اے لوگوں جب دنیا سے جانے کی تیاری کرو, اپنی آنکھوں کو کرنے کی تیاری کرو تو یہی حسرت دل میں لیے رہو. مولا جب آنکھ بند ہو تو ہم اپنے مشکل کشا کی زیارت کرتے رہے. اللہم صلی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت کانفرنس, فیضان مولا علی, فیضان سادات کرام, عرس بادشاہ پیرا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس کون سمجھ پائے گا علی کو. علی تو وہ ہیں جن کے بارے میں محبوب خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازے ہیں. علی اس شہر کے دروازے ہیں, بغیر علی کے مصطفیٰ ملنے والے نہیں. کچھ لوگ بڑے رو میں بول جاتے ہیں, بڑے رو میں بول جاتے ہیں ارے ہم تو صدیقی ہیں. ہاں بھائی ہم تو کہہ رہے تھے صدیق, ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے. بس یہی تیری گمراہیت ہے, یہی تیری گمراہیت ہے. قاضی صاحب ہم تو فاروقی ہیں, ہم تو فاروقی ہیں, ہمیں علی کی ضرورت ہے. یہی تیری گمراہیت ہے. ہم عثمانی ہیں, ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے. یہی تیری گمراہیت. کیوں محبوب خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسہ و عمر حیتانہ و عثمان سقفہ و علی بابہ. میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے, عمر اس شہر کی دیوار ہے, عثمان اس شہر کی چھت ہے, اور علی اس شہر کے دروازے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, عظمت اہل بیت کانفرنس, عرس حضرت بادشاہ پیران صاحب علیہ الرحمہ. اب اگر کسی شہر میں داخل ہونا چاہتے ہو کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. ابو
ابو بکر چاہیے نا, حضرت عمر چاہیے نا, عثمان غنی چاہیے, تو ادھر ادھر میں بھاگو, ادھر ادھر سے مت جاؤ, شارٹ روٹ مت تلاشو, ورنہ لانگ ہوتا جائے گا, منزل ملنے والی نہیں ہے. کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی انتخاب کر دیا, ارے علی کو پکڑ لو, در علی سے وابستہ ہو جاؤ گے, تمہیں در ابو بکر مل جائے گا, عمر مل جائیں گے, عثمان غنی مل جائیں گے, اور میری رحمتوں کے سائے میں آ جاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو لے چلوں. مولا علی کتنے خوش نصیب ہیں, اما اتنے خوش نصیب, محبوب خدا کی ذات کو چھوڑ دیں, اس کائنات میں اتنا خوش نصیب انسان پیدا ہی نہیں ہوا. عظمت, بزرگی, شرافت, کرامت اپنی یہاں, لیکن اتنا بلند انسان قسمت کا نہیں پیدا ہوا. اتنا بلند, کتنا بلند, جسے محبوب خدا کھلائے. کائنات کی سب سے عظیم بیٹی جس کے نکاح میں وہ بھی محمد عربی کی بیٹی. ارے اس بیٹی کا مقام بس اتنا سا سمجھو کہ محبوب خدا خاتون جنت کے گھر جاتے ہوں, خاتون جنت ویلکم کے لیے کھڑے ہیں, استقبال کے لیے کھڑی ہو جائیں, لیکن یہی خاتون جنت آقا مسجد نبوی میں ہو یا اپنے گھر میں ہو, کہیں بھی ہو, خاتون جنت کوئی ضرورت پڑ جائے, سرکار محفل میں بیٹھے ہوئے خاتون جنت آئیں, خاتون جنت آ رہی, اپنے گھر سے نکلی, ہمیں اسی وقت اپنے گھر سے حضرت ابو بکر نکلے, آئے سرکار کے پاس, سرکار اپنی مسند پہ بیٹھے, ابو بکر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ, فلاں بیٹھ جاؤ, فلاں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, سب بیٹھ گئے. خاتون جنت آ رہی ہیں, ابھی قریب پہنچی بھی نہیں, آقا نے دیکھا ہے, خود کھڑے ہو گئے, صحابہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. کون آ رہا ہے؟ فاطمہ آ رہی ہے, فاطمہ آ رہی ہے, فاطمہ آ رہی ہے. اور جب سرکار کھڑے ہو جاتے آگے بڑھتے, اپنی مسند چھوڑ دیتے. روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی مسند کو بھی چھوڑ دیتے سرکار جہاں بیٹھے رہتے اس جگہ کو بھی چھوڑ دیتے, اور چھوڑنے کے بعد آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا دیتے. وہ سرکار کی دستبوسی کرتے, اور آقا کیا کرتے, اپنے سامنے نہیں اپنی گدی پہ بیٹھالتے. فاطمہ تمہاری یہ جگہ ہے, فاطمہ تم یہاں بیٹھو. کون کھڑا ہوا استقبال کے لیے؟ محمد عربی محبوب خدا. ارے بلکہ یوں کرو, رسالت کھڑی ہوئی ہے فاطمہ کے استقبال کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. وہ فاطمہ جس کے بارے میں خدا کا فرماتے ہیں, فاطمہ بذات منی, فاطمہ میرے جسم کی ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جسم کی ٹکڑا ہے. بالکل حاضر رکھیے گا دماغ کو, فاطمہ میرے جسم کی ٹکڑا. کس نے کہا؟ سرکار نے کہا نا, میرے آقا نے فرمایا نا, محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم انور سے لگا ہوا ایک بھی بال اگر اس کی کوئی توہین کر دے توبہ واجب ہے اس پر. ہر چیز سے عزیز و بال ہے. ایک مثال بال کی دے رہا ہوں, پورا وجود ہی ہے آقا لائق احترام ہے کہ نہیں. اور فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ سرکار کے جسم کا ٹکڑا ہے, ایک ٹکڑا ہے نا. یہ کس نے کہا؟ خود نبی نے کہا نا, خود پیغمبر اسلام نے کہا ہے, ہم نے تم نے تو کہا نہیں. آثار شریف یہاں پر ہے, آثار محلے میں پورا محلہ آثار شریف میں مشہور ہو کہ آثار محلہ, آثار محلہ مطلب کیا؟ سرکار کا آثار پاک. ہم اور آپ جاتے کتنے ادب و احترام سے جاتے ہیں, مقدس جگہ جاتے ہیں, کتنی پیاری جگہ, ادب احترام کی جگہ.
پورے شہر میں سب سے عظیم جگہ ہم اسی کو سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے کہ سرکار کا آثار پاک ہے سب سے عظیم جگہ۔ ارے غوث و کتب ابدال صحابی بھی اس بال مبارک کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے۔ رہی فاطمۃ الزہرا کی بات، ایک بال مبارک جہاں ہو اس کی عظمت کا یہ عالم ہے، اور جو ٹکڑا ہو جسم ہی کا ٹکڑا ہو، جس سے جسم ہی کا ٹکڑا سرکار نے کہا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، سارے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم انور جس زمین سے لگا ہوا ہے، جس زمین سے لگا ہوا ہے، جسم انور جس زمین سے لگا ہوا ہے، وہ زمین جسم انور نہیں، جسم انور کی کیا شان ہے اللہ بہتر جانے۔ جو زمین سرکار کے جسم انور سے جتنا لگی ہوئی ہے، وہ زمین عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل، وہ زمین عرش اعظم سے بھی افضل۔ سنو، اس کائنات میں دو ہی زمین ہے ایسی